4 قسم کی ملعون عورتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت میں یہ 4 نشانیاں ہوں گی، یہ 4 قسم کی عورتیں ملعون ہیں۔ کیا یہ نشانیاں آپ میں تو نہیں ہیں؟ جس گھر میں یہ 4 قسم کی عورتیں ہوں گی، اس گھر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ نشانیاں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کی عورتیں ملعون ہیں۔ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں پائی گئی، اس گھر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ جانیے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ نمبر 1، جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا کہ لباس پہننے کے باوجود کس طرح ننگی ہوں گی، لیکن آج آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود عورتیں کس طرح ننگی ہیں۔ اس لیے کہ یا تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے جسم نظر آ رہا ہے، یا وہ لباس اتنا مختصر اور چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود اعضاء پورے نہیں چھپے، یا وہ لباس اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے سارے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں۔ اور یہ ناظرین آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نمبر 2، عورتوں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ فرمایا کہ ان عورتوں کے سروں پر اونٹوں کے کوہان جیسے بال ہوں گے۔ یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ہے کہ پچھلے علماء اس کی شرح کے وقت حیران ہوتے تھے کہ اونٹوں کے کوہان جیسے بال کیسے ہوں گے، اس لیے کہ اونٹوں کا کوہان تو اٹھا ہوا اونچا ہوتا ہے، بال کس طرح اونچے ہو جائیں گے؟ لیکن آج اس دور نے ناقابل تصور چیز کو حقیقت بنا کر آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، اور موجودہ دور کی عورتوں کی جو تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے بہتر تشبیہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، گھروں میں گانے والی عورتیں۔ گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور موسیقی کے آلات سنبھال کر رکھے جائیں گے۔ یہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جب ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمایا وہ یہ گانے بجانے والی عورتیں رکھنے لگے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر شخص گانے بجانے والی عورتیں تو اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہر شخص کے اندر اتنی استطاعت کہاں کہ وہ گانے بجانے والی عورت کو اپنے پاس رکھے اور جب چاہیں اس سے گانے سنیں۔ لیکن ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، VCR نے اس مسئلہ کو آسان کر دیا۔ اب ہر شخص کے گھر میں ریڈیو اور ٹی وی موجود ہے، ویڈیو کیسٹ بھی موجود ہے، جب چاہے گانا سنے اور گانے والی عورت کو دیکھ لے۔ اسی طرح گانے بجانے کی آلات ہر شخص اپنے پاس نہیں رکھتا، لیکن آج کے ریڈیو، ٹی وی اور VCR نے یہ باجے گھر گھر پہنچا دیے، اور اب آلات موسیقی خرید کر لانے کی ضرورت نہیں، بس ٹی وی آن کر دو تو آلات موسیقی کے تمام مقاصد اس کے ذریعہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ باتیں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ العیاذ باللہ۔ اس حدیث میں بھی جتنی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ سب باتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 کام عام ہو جائیں گے تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 15 کام کون سے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے۔ دیکھ لیجئے ناظرین آج کس طرح قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، اور پھر یہ صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جب حکمران لوٹتے ہیں تو عوام میں سے جس کا بھی داؤ چل جائے وہ بھی لوٹتا ہے۔ چنانچہ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کام کی وجہ سے ہماری طرف سے قومی خزانے پر لوٹ ہو رہی ہے۔ مثلاً بجلی کی چوری ہے، کہیں سے خلاف قانون کنیکشن لے لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ قومی خزانے کی چوری ہے۔ نمبر 2، جب امانت کو لوگ لوٹ کا مال سمجھنے لگے اور اس میں خیانت کرنے لگے۔ نمبر 3، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگے۔ نمبر 4، آدمی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یعنی آدمی بیوی کی خوشنودی کی خاطر ماں کی نافرمانی کرے۔ مثلاً بیوی ایک ایسے غلط کام کو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہ شخص ماں کی حرمت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر لیتا ہے۔
نمبر 5، آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، یعنی دوست کے ساتھ دوستی کا لحاظ کرے گا لیکن باپ کے ساتھ سختی اور بد سلوکی کا معاملہ کرے گا۔ نمبر 6، مساجد میں آوازوں کی بلندی۔ مسجدوں میں آواز بلند ہوگی۔ مسجدیں تو اس لیے وضع کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے، لیکن لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کر کے خلل ڈالیں گے۔ چنانچہ آج کل الحمدللہ مسجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہو گیا ہے، جو اچھا رواج ہے، لیکن نکاح کے موقع پر مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور اس وقت شور کیا جاتا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہیں، جو ایک گناہ بے لذت ہے، اس لیے کہ بعض گناہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں کچھ لذت اور مزہ بھی آتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جس کے کرنے سے کوئی لذت اور مزہ نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آواز بلند کر کے بلا وجہ اپنے سر گناہ لے لیا۔ نمبر 7، قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین آدمی ہوگا۔ نمبر 8، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے کہ اس کی عزت نہیں کروں گا تو مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا دے گا۔ نمبر 9، شرابیں پی جانے لگیں گی۔ نمبر 10، ریشم پہنا جائے گا۔ نمبر 11، شراب کو شربت کے نام سے پیا جائے گا۔ نمبر 12، سود کو تجارت کا نام دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت کے لوگ سود کو تجارت کہہ کر حلال کرنے لگیں گے، یہ سود بھی ایک تجارت ہے، جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ بینکوں میں سود کا لین دین ہو رہا ہے، یہ تجارت کی ہی ایک شکل ہے، اگر اس کو بند کر دیا تو ہماری تجارت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 13، رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا، اور جب میری امت کے لوگ رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کرنے لگے، مثلا رشوت دینے والا یہ کہے کہ ہم نے آپ کو ہدیہ دیا، اور رشوت لینے والا رشوت کو ہدیہ کہہ کر اپنے پاس رکھ لے، حالانکہ حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ چنانچہ آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ کے مال کو مال تجارت بنا لے تو اس وقت اس امت کی ہلاکت کا وقت آ جائے گا۔ نمبر 14، کشنوں پر سوار ہو کر مسجد میں آنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں فتنے کے زمانے میں لوگ میسر پر سوار ہو کر آئیں گے اور مسجد کے دروازے پر اتریں گے۔ میسر عربی زبان میں بڑے عالیشان ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، جو اس زمانے میں بہت شان و شوکت اور دبدبے والے لوگ اپنے گھوڑوں کی زین پر ڈالا کرتے تھے اور بطور کشن کے استعمال کرتے تھے، کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشنوں پر سواری کر کے مسجد کے دروازے پر اتریں گے۔ پہلے زمانے میں اس کا تصور مشکل تھا کہ لوگ کشنوں پر سواری کر کے کس طرح مسجد آ کر مسجد کے دروازے پر اتریں گے، لیکن اب کاریں ایجاد ہو گئیں تو دیکھیں کہ کس طرح لوگ کاروں میں سوار ہو کر آ رہے ہیں اور مسجد کے دروازے پر اتر رہے ہیں۔ نمبر 15، مسلمان بزدل ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال لیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری اور بزدلی آ جائے گی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کمزوری اور بزدلی کیا چیز ہے؟ گویا کہ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ مسلمان اور بزدل مسلمان اور کمزور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوری یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی، اور موت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے نفرت ہو جائے گی، اور اس وقت یہ فکر ہوگی کہ دنیا حاصل ہو، پیسہ حاصل ہو، شہرت اور عزت حاصل ہو، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو۔ ناظرین، وہ چوتھی ملعون عورت جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، وہ عورت جس کی آواز اپنے خاوند کی آواز سے بلند ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد عورت جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، اس لیے کہ ایسی عورتیں ملعون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ایسی چیز بنایا ہے جو اپنے دائرے کے اندر محدود ہے، اور جب یہ عورت بے پردہ نکلتی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب عورت خوشبو لگا کر بازاروں کے اندر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عورت پر لعنت ہوتی ہے، اور فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ستر عورت حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ یعنی ہم نے لباس اس لیے اتارا تاکہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے اور زینت کا سامان ہو، لہٰذا جو لباس ستر کو نہ چھپائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت کر دیا گیا ہے، اور جب اصل مقصد فوت ہو گیا تو لباس پہننے کے باوجود
وہ لباس پہننے والا برہنہ ہے۔ خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ لباس ہمارا درست ہو۔ آج کل اچھے خاصے دیندار، نمازی، پرہیزگار لوگوں کے اندر بھی اس کا اہتمام ختم ہو گیا ہے۔ لباس میں اس کی پرواہ نہیں کہ اس میں پردہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ انہی چیزوں کا وبال آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا کم از کم اپنے گھروں میں اور اپنے خاندانوں میں اس کا اہتمام کر لیں کہ لباس شریعت کے مطابق ہو اور اس میں پردہ کا لحاظ ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے وعید سے محفوظ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔